کیا اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اعلیٰ نفسی اپنے نفس پر من سے قبلی پہلے ان تنزلہ لیکن نازل کی جائے تورات کل کہہ دیجئے فاتو بس لے آؤ تم بالتوراتی تورات فتلوہا بس پڑھو اس کو ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے فمن افطرا بس جو کہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر کاذبہ جو کہ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ من بعد اس کے ذالک اس کے فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں ہم وہی ہیں ظالمون ظالم کل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے فتبعوا اب پیروی کرو ملت دین ابراہیم کی حنیفہ جو کہ یک طرفہ ہے وما کان اور نہ تھے وہ من المشرکین میں سے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان سے سوال ہو رہا ہے کہ انہوں نے کون سی چیز جو تھی وہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا۔ چونکہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کو خرچ کیا جائے، تو ہماری شریعت میں نظر ماننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ چیز کسی کو دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی شریعت میں یہ نظر ماننے کا طریقہ تھا کہ جو چیز ان کی پسندیدہ ہوتی نا اس کو اپنے اوپر کچھ دیر کے لیے ترک کر لیتے، تو وہ بھی اور ان کی اولاد بھی کچھ دیر کے لیے اونٹ کے گوشت سے مطلب کہ بچتی رہی اور ترک کیا ہوا تھا۔ تو لیکن ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ہے، ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ کریں دوسروں پہ۔ تو جب ان کا وہ معاملہ، ان کی جو بیماری تھی ارک النساء اس کا نام تھا، تو ان کی جب وہ بیماری ختم ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے بعد میں مطلب کہ کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ وسلم کے پاس ایک چند یہودی آئے ہیں اکٹھے ہو کے، وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے چند سوالوں کا جواب چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہم نے پہلے سفر میں پڑھا ہے، ہم آپ سے چند سوالوں کا جواب چاہتے ہیں، اگر تو آپ دے دیتے ہیں تو پھر ہم مطلب کہ آپ پہ اسلام لے آئیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم شرط رکھتے ہو اس بات کی؟ انہوں نے کہا پکا وعدہ کرتے ہو؟ جی ہاں ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، بس آپ جواب صحیح دو، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ انہوں نے شرط کو منظور کر لیا، آپ نے سچے جواب دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ بڑی انہوں نے قسمیں کھائی۔ ان کا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی، تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام کیا تھا، اور بعد میں کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہے بچے جو ہے والدین کی طرح کیوں ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے وہ اس شبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال ہے کہ نبی امی کی نیند کیسی ہے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نیند کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہے جاگ رہا ہوتا ہے، اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہے۔ تقریباً تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ اس کے بہت خلاف ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ لے کے آتا تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ اور ان کا سوال یہ تھا کہ رات جو ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی رات ایک کڑک کا نام ہے اور یہ گرجتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ یہ گرج کسی ایک آواز ہے۔ سارے سوالوں کا جواب ہو گیا تھا تو ان کا حق بنتا تھا اسلام لے آتے، لیکن کسی دن نہیں، ہم نے اسلام نہیں لے کے آنا۔ کیوں نہیں لے کے آنا؟ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور ہمیشہ جنگ و قتال کا حکم لے کے آیا۔ اگر اسرائیل یعنی اسرافیل یعنی دوسرا میکائیل فرشتہ جو کہ نرم دل ہے، بارش کا فرشتہ ہے،
تو ہم وہ آتا تو ہم مان لیتے. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اب دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ درمیان میں ایک پیغام لے کے آتا ہے، بس اس کا اتنا ہی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کام نہیں ہوتا یہ کہ وہ مطلب اپنی مرضی سے کوئی آرڈر لگا دے یا اپنی مرضی سے حکم کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر اصلاح نہیں لے کے آئے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں بیان کیا آتا ہے ان کا کہ جب انہوں نے کشتی کو خشک جگہ پہ اتارا تھا تو تمام جانوروں کا کھانا جو تھا وہ حلال تھا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا. تو ان کی اولاد نے بھی کافی دیر حرام رکھا، لیکن اس کے بعد جب تورات نازل ہوئی تو اس میں یہ جو چیز حرام تھی اس کو دوبارہ سے حلال کر دیا گیا، چونکہ انہوں نے خود اپنے پہ حرام کی تھی، لہذا جو باقی لوگ وہاں کے تھے ان کے اوپر حرام نہیں تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کی جو اولاد تھی نا آپس میں بہن بھائی، ان کا نکاح بھی جائز تھا. یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی تھی، اگلے سال پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی، پھر لاسٹ ایئر ہر سال تقریباً ایسے ہی بچے ہوتے تھے. تو جو ایک سال کے ہوتے تھے ان کے اگلے سال کے جو بچے بہن بھائی ہوتے تھے ان میں سے بہن کا پچھلے سال کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اور پچھلے سال کی جو بہن ہوتی ہے اس کا اگلے سال کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. یعنی جب ابتدا ہوئی ہے ہماری اس طرح سے ہوئی، یعنی ہم سب آپس میں اسلام کے حساب سے مسلمان کے حساب سے بہن بھائی ہیں. تو ایسے مطلب کہ ان کے نکاح ہوتے تھے، ایسے مطلب ان کی اولاد آگے بڑھی. لیکن آگے چل کے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب نسل چلی اس کے اندر بھی یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی 2 بہنیں تھیں، لیکن پھر تورات میں حرام کر دیا گیا. یعنی تب بہن بھائی کی نکاح حرام تھا، جائز تھا، اس کے بعد 2 بہنیں جو تھی نا سگی وہ بھی ایک نکاح میں جائز ہوتی تھی، لیکن پھر تورات میں حرام کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ہماری شریعت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ 2 بہنیں ایک ٹائم میں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن ایک کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو دوسری آ سکتی ہے. اسی طرح پھپھو جو ہوتی ہے وہ اس کا نکاح ہوا ہے تو بھتیجی اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی. اسی طرح مطلب کہ 2 بہنیں جو ہے وہ کٹھی ایک نکاح میں نہیں جا سکتی. تو ان چیزوں سے مطلب کہ منع کیا گیا ہے. تو یہاں پہ مطلب دوبارہ پھر ذکر لے کے آئے کہ جو لونڈی ہوتی تھی اس کے اوپر بھی مطلب کہ اس کو بھی نکاح میں نہیں لاتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا تھا. لیکن یہ جو ساری مطلب کہ رسومات تھی یہ پہلی تھی. ہمارے اوپر تقریباً کافی حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے ہمارا دین ان کے دین سے میچ کرتا ہے، لیکن کافی باتیں جو ہے وہ مختلف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اللہ پہ